بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نماز میں نگاہ اٹھانے سے ضرور رک جانا چاہیے، ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حالت نماز میں بندے پر اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صورت بیان کی۔ میں خیال کرتا ہوں آپ نے یوں فرمایا، یہ شک ہے راوی کو، وہ لمبے چھریرے تھے، سیدھے بال والے، جیسے شنوا کے لوگ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صورت بیان کی، وہ میانہ قامت تھے، سرخ رنگ جیسے ابھی کوئی حمام سے نکلا، یعنی ایسے تر و تازہ اور خوش رنگ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب، اور مجھ سے کہا گیا جس کو چاہو پسند کر لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور دودھ پیا۔ اس نے کہا، یعنی اس فرشتے نے جو یہ دونوں برتن لے کر آیا تھا، تم کو راہ ملی فطرت کی یا تم پہنچ گئے فطرت کو، اور تم جو شراب کو اختیار کرتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قریب جب آپ کا سانس اٹک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام وصیت یہ تھی، لوگو نماز اور غلام و لونڈی کا خیال رکھنا۔ معاذ بن جبل، عبیدہ بن جراح، عبادہ بن صامت اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب جان بوجھ کر قتل کا ارتکاب کرے اور وہ حاملہ ہو تو اس وقت تک قتل نہیں کی جائے گی جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے اور کسی کو اس کا کفیل نہ بنا دے، اور اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس وقت تک رجم نہیں کی جائے گی جب تک وہ زچگی یعنی بچے کی ولادت سے فارغ نہ ہو جائے اور کسی کو اپنے بچے کا کفیل نہ بنا دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی بھی شخص جس کے جسم کو صدمہ پہنچے پھر وہ ثواب کی نیت سے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دیا تو اس کا مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا اس کو قتل کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی سے کہا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو مقتول کے ولی نے اس کو چھوڑ دیا۔ قاتل پٹے سے بندھا ہوا تھا، وہ پٹا گھسیٹتا ہوا نکلا اور اس کا نام ہی پٹے والا پڑ گیا۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔